یہ جو پاور شیئرنگ ہے یہ بھی تو ایک عادت بنتی ہے نا کہ جب ایک سسٹم کو چلنے دیا جائے. دیکھیں جس طرح سے ڈیموکریسی میں کہا جاتا ہے کہ جی حکومتوں کو چلنے دیا جائے, مقامی حکومتوں کو بھی جب موقع ملے گا, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ منیمم لیول آف ڈیموکریسی بھی جو بہت اچھی ہوتی ہے, اگر وہ بہت کم سے کم بھی ہے تو ہمیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو جو اب چلنے دیا جائے گا تو پرابلم سامنے آئیں گے. آپ جیسے لوگ صحافی جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آنے والے وقتوں میں یہ بہتر ہونے دیا جائے گا. لیکن اگر آنے والی حکومت اس کو ختم کر دے گی, وہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جی ہمارے اختیارات کہاں چلے گئے, تو ان کا تو کام لیجسلیشن ہے نا. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ جا کے گلی میں سڑکیں بنوائیں, جا کے وہاں پر جو ہے تھانے سے چھڑائیں کسی کو اور کسی کو پکڑوائیں. تو یہ جو روٹین ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لوکل گورنمنٹ کو بھی چلنے دیا جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ چاہے جو مرضی ہو اس کو سسٹم کو ہم نے خراب نہیں کرنا. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے آتے ساتھ ہی یہ لوکل گورنمنٹ کو بحال کریں, تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. اصل میں عمل اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ پہلے حکومت, جب بھی آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے بھی جب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم رہ گیا تو پہلے حکومت, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صوبے میں حکومت اپنے آپ کو مستحکم کرتی ہے. جب وہ مستحکم ہو جاتی ہے تو وہ پھر بلدیاتی نظام کو لاتی ہے. اب جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اب ہم کچھ حد تک مستحکم ہو گئے ہیں. اپوزیشن کی بھی جو صورتحال ہے وہ کافی دگرگوں ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو 5 اگست کو جلسے جلوس نکلنے کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا, اب جب اپوزیشن کی شکت اس لیول پہ ڈاؤن کر دی گئی ہے, اس کے بعد آپ نے 2 اور چیزیں دیکھی, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ سی سی ڈی کے ذریعے اور پیرا فورس کے ذریعے 2 اور انتظامات کیے گئے. اس کے علاوہ اب یہ ایک نیا سسٹم لانے کے لیے اسی لیے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہ اب دیکھیں دہشت گردی اور جرائم پہ قابو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پا لیں گے, اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ بھی ہم قابو پا لیں گے. اب جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا اس پہ بھی قابو پانا ضروری ہے. سب سے بڑی جو رکاوٹ موجودہ حکومت کو نظر آ رہی ہے وہ نوجوان ہے. دیکھیں اس وقت نوجوان آپ کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہ بغیر سوچے بغیر دیکھے, آپ اگر ان سے کہیں کہ بھئی ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کس کو پولیٹیکلی کرتے ہیں, تو وہ کسی پولیٹیکل سسٹم کو نہیں کہتے کہ ہم وہ کہتے ہیں ہم کسی پولیٹیکل سسٹم کو یعنی اس کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے. لیکن ایک بندے کے لیے آپ کہیں گے نا تو وہ فوری طور پہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے. اب یہ جو سوچ ہے نا یہ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم چینج کریں. میں اس کی تھوڑی سی اس نظام کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں کہ نوجوانوں کے اوپر نا مختلف طریقوں سے ان کا ذہن بدلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. لیپ ٹاپ اسکیم دی جا رہی ہے, پھر اسکالرشپ کی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو باہر بیرون ملک بھیجنے کی بہت ساری پالیسی لائی جا رہی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی اب آگے آپ دیکھیں گے کہ 24 25 26 سال کے جو نوجوان ہیں نا اس کو اس نئے بلدیاتی سسٹم میں بہت زیادہ جو ہے نا انڈلج کیا جائے گا. جیسے وہ نوجوان آئیں گے نا تو اس کو اگر ان نوجوانوں کی کچھ ایفیلیشن سابقہ تھی بھی تو وہ دیکھیں گے کہ گراس روٹ لیول پہ اور گراؤنڈ لیول پہ ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں ایک نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے, اس نے ماسٹر بھی کیا ہے, گریجویشن بھی کی ہوئی ہے, 24 25 سال کا, گھر میں جاتا ہے گھر والے کہتے ہیں تمہیں نوکری نہیں ملتی. ایسے نوجوان کو کے لیے یہ پولیٹیکل سسٹم سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک پارٹی کی طرف سے جو ہے نا کونسلر بنانے کا پوری اتھارٹی دیتے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ رولنگ پارٹی ہے, اس کے ساتھ مل کے میں جیت بھی جاؤں گا. جب اتنے نوجوان آئیں گے نا تو وہ جیتیں گے کیسے؟ تو یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نوجوان اس سسٹم پہ اعتماد کرتے ہوئے شامل ہوں گے اس کے اندر؟ اچھا یہ چیز میں نے بڑے قریب سے دیکھی. ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹ نام تو لیتے ہیں, ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ ہم عمران خان کو فالو کریں گے, ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. لیکن اس کے بعد اگلے ہی لمحے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو آپ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یہ 16 سے 20 لاکھ روپے آپ گریجویشن پہ خرچ ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ سارے امیر ماں باپ کے بچے تو نہیں ہوتے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل سے بڑے مشکل حالات سے کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں. تو جب ایسی گراؤنڈ ریالٹی میں ان نوجوانوں کو یہ سسٹم ملے گا نا تو وہ بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ کہیں گے کہ وہ کیا نام ہے ذہنی ہمانگی ایک طرف, ہمیں فوری طور پہ گراؤنڈ ریالٹی پہ آنا چاہیے. تو یہ جو گراؤنڈ ریالٹی کے ذریعے نوجوانوں کو آپ سمجھیں کہ توڑنے کا سسٹم کیا جا رہا ہے نا, یہ بھی پولیٹیکل ایک سسٹم لا کے تو یہ آگے چل کے یہ پتہ چلے گا یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اس حوالے سے مریم نواز جو ہے نا وہ بڑی پیشنیٹلی
وہ دن رات محنت کر رہی ہیں اور ان کا جو بڑا ٹارگٹ ہے ہم نے اب قریب سے دیکھا ہے کہ ان کا بڑا ٹارگٹ جو ہے نا وہ نوجوان ہے. وہ خواتین کی یونیورسٹیوں میں بھی گئی ہیں, وہ جو مکس اسٹوڈنٹ ہیں ان کی یونیورسٹی میں بھی گئی ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے نا نوجوانوں کو پڑھا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ نوجوان جو خالی جیب ہے نا وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور وہ ہمارے مخالفوں کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جب اس نوجوان کو پتہ چلے گا کہ مجھے روزگار کون دے رہا ہے, مجھے پولیٹیکلی اسٹیبل کون کر رہا ہے, مجھے لیپ ٹاپ کون دے رہا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ نوجوانوں میں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں سوچ آئے گی. اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں نا وہ 2018 سے پہلے بننا شروع ہوئے اور پھر ڈیولپ ہوئے. اب وہ جو نوجوان تھے نا وہ اب 30 سے 35 سال کی عمر میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نئی پود آئی ہے نا جو ایف اے میں اور بی اے میں ہے یہ ہے 18 19 20 21 22 سال. یہ ٹارگٹ اصل مریم نواز کا. وہ چاہ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اس نئی پود کو اس ٹرینڈنگ پوزیشن میں نہ جانے دیا جائے, ان کو یہیں سے کیپچر کر لیا جائے. وہ پود جب تک 35 سے 40 سال میں جائے گی تو وہ آ جائے گی بڑی میچور وہ جو نا میں. اور یہ اصل جو ہماری 60% نوجوان آبادی ہے اس میں سے کم از کم 40% یہ نوجوان ہوں گے. ان کو اگر ہم اس پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے اپنے ساتھ ملائیں. دیکھیں ایک نوجوان اگر یو سی لاہور کی 350 یو سی ہے اس کی یو سی نمبر 10 سے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, اس کا ذہنی آماگی پہلے تحریک انصاف سے ہے عمران خان کے ساتھ, لیکن وہ بے روزگار ہے, وہ گھر والوں سے بھی پریشان ہے, اس نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے. اس کو ایک آپشن ملتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو ہم کونسلر کھڑا کرتے ہیں اور یہی کونسلر جو ہوگا کل چیئرمین بنے گا اور پھر یہ چیئرمین میئر منتخب کرے گا. اور جب میئر منتخب کرے گا تو آپ کے ایک ایک یونین کونسل کے حصے میں 50 لاکھ کا بجٹ آنا ہے. تو وہ نوجوان فوری طور پہ کہے گا کہ میں تو اپنے آپ کو بچہ, دیکھیں نا جو 24-25 سال کا نوجوان تھا, ہم بھی رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ نوجوان فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک بڑے کام کے لیے بڑی سیٹ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہوں تو وہ اپنی اس اسٹڈی کو کوشش کرتا ہے کہ ہر نوجوان ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو زمان پارک ہے وہاں سے جتنے نوجوان موجود ہوتے وہ کہتے تھے خان ہماری ریڈ لائن ہے. اس وقت وہ نوجوان کہاں ہیں؟ کیا وہ موجود ہیں؟ موجود ہیں تو کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ذہن تبدیل ہوا ہے اور کچھ میچورٹی میں چلے گئے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں مثال جو ملتی ہے وہ مصطفیٰ کمال کی ملتی ہے, بالکل لوکل گورنمنٹ. اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کے جو تھے لوکل گورنمنٹ, کراچی میں اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ نے ہی کیا, انہوں نے سیٹ کیا. ایون کہ جو مصطفیٰ کمال تھا ان کو ایوارڈ ملے ہیں بیرون ممالک میں. یہ سسٹم جیسا بھی ہے جس طرح سے بھی ہے, اگر مائنڈ سیٹ جو بھی ہے کہ جی ہم کیپچر کر لیں گے نوجوانوں کو, ہم 16 سال کے لڑکوں کو کیپچر کر لیں گے, لیکن میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے امپاورمنٹ مل رہی ہے تو اگر ان کے اندر کوالٹیز ہوں گی تو وہ اس سسٹم کو اگر رن کرنے دیا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ انڈیپینڈنس میں چلا جائے گا.